بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ہمیں سلطان بنایا گیا تو ہمیں آپ کی مشاورت سے بے حد قوت اور توانائی ملی تھی، اسی لیے ہم نے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مرتبہ بھی ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہیں۔ قاسم سلطان کا لہجہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اب نو عمر شہزادہ تو نہیں تھا جو آج سے 6 سال پہلے یوں تخت-نشین ہوا تھا گویا چوہے دان میں پھنس گیا ہو۔ قاسم کو محسوس ہوا کہ وہ کسی عظیم شہنشاہ کی آواز سن رہا ہے۔ سلطان کے لب و لہجے کے علاوہ سلطان کی باقی شخصیت بھی پہلے کی نسبت بہت نکھر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نوجوانی کا تازہ خون اور آنکھوں میں موجود شاہی جاؤ جلال اور دبدبہ دیکھ کر قاسم کو محسوس ہونے لگا کہ اس مرتبہ سلطان محمد خان کوئی بہت بڑا عزم لے کر تخت سلطانی پر جلوہ افروز ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی سابقہ دوستی کو فراموش کرتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ کہا، سلطان معظم، سلطنت عثمانیہ کو آپ جیسے تاجدار پر فخر رہے گا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ قدرت آپ کے ہاتھوں کوئی بڑا کام سر انجام دینا چاہتی ہے۔ جہاں تک میری خدمات کا تعلق ہے تو میں اور میرا خاندان اسلام اور سلطنت عثمانیہ کے لیے ہر پکار پر ہمیشہ لبیک کہتے رہیں گے۔ قاسم نے سلطان محمد خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی سابقہ بے تکلفی کا بالکل مظاہرہ نہ کیا، بلکہ شاہی آداب کے تمام تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے سلطان سے بات کی۔ 2 روز بعد جشن تاجپوشی تھا، چنانچہ سلطان نے کہا، قاسم بن ہشام، ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں لیکن ینیچری کے دستوں کی وہ بغاوت نہیں بھول سکتے جس میں تمہارے والد اور باؤچ شہید ہوئے تھے، اور ہمیں اب بھی ان لوگوں کی جانب سے جو ینیچری میں اس وقت بغاوت پیدا کرنے کا باعث بنے تھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ پھر کہیں انتظام سلطنت کو درہم برہم کرنے پر نہ تل جائیں۔ اس مرتبہ ہم نے بروقت تمہیں اس لیے طلب کیا ہے تاکہ پیش آمدہ خطرات پر نظر رکھی جا سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ینیچری کے ان لوگوں پر نظر رکھو جنہیں مشکوک سمجھا جا سکتا ہے۔ قاسم سلطان محمد خان کے ارادے پوری طرح بام چکا تھا۔ سلطان ایک بار پھر قاسم کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپنا چاہتا تھا۔ خود قاسم کی نظر میں بھی یہ ضروری تھا، کیونکہ سلطان مراد خان کی وفات کے ساتھ ہی اسے اس طرح کی خبریں سننے کو ملی تھیں کہ ینیچری میں پھر بغاوت کا اندیشہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے ذمہ داری قبول کر لی اور سلطان سے کہا، سلطان معظم، میں آپ کی بصیرت کی داد دیتا ہوں۔ خصوصاً جشن تاجپوشی کے دوران تخریبی عناصر پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ دراصل کچھ لوگ آپ کی شخصیت اور عزائم سے خائف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ آپ مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں، اور ایسے لوگ جو کوئی بھی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ لوگ شہنشاہ قسطنطنیہ کے پروردہ اور خاص آدمی ہیں۔ قاسم سلطان کے ساتھ دیر تک بہت سے خفیہ معاملات پر بات چیت کرتا رہا اور پھر وہاں سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ سلطان محمد خان کی تاجپوشی کی تقریب بھی تاریخ عثمانی کی ایک کبھی بھی نہ بھلائی جانے والی تقریب ہے، جب سلطان اور قاسم بن ہشام کے تمام انتظامات درے کے درے رہ گئے اور دشمن عین تاجپوشی کے وقت اپنا کام دکھا گیا۔ سلطان محمد خان کا دربار لگا ہوا تھا۔ عمائدین سلطنت، وزرائے سلطنت، امراء، شرفاء شہر قصر سلطانی کے دیوان عام میں جمع تھے۔ یہ ایک وسیع و عریض برآمدہ تھا جس کے چاروں طرف شرکائے تقریب کے لیے نشستیں لگائی گئی تھیں۔ اس وقت دیوان عام میں 1000 سے زیادہ افراد موجود تھے۔ سلطان کے سر پر تاج عثمانی سجا دیا گیا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد سب سے پہلے باری باری سلطان کو تاجپوشی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ چند بزرگ مرد و خواتین کے بعد ملکہ سروین کی باری آئی۔ یہ سلطان مراد کی نوجوان ملکہ تھی جو شاہ سربیا لارڈ اسٹیفن کی لاڈلی بیٹی تھی اور یورپی النسل ہونے کی بدولت انتہائی حسین و جمیل بھی تھی۔ ملکہ سروین سلطان محمد خان کو بہت اچھا سمجھتی تھی۔ شروع دن سے سلطان کے ساتھ اخلاص و محبت کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی۔ ملکہ سروین آگے بڑھی اور پھولوں کا تحفہ سلطان کے ہاتھوں میں تھمانے کے لیے تخت شاہی کے قریب آ کر رک گئی۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے
یہ کہ دیوان عام کے باہر اچانک شور سنائی دیا۔ ملکہ سروین اپنی جگہ رک گئی، سلطان کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں اور وہ کس قدر بریختہ نظر آنے لگا۔ اس نے حکم دیا، کون گستاخ ہے جو ہمارے جشن تاجپوشی میں اپنی منحوس آواز کے ذریعے بدشگونی پھیلا رہا ہے، اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے لایا جائے۔ بہت سے سپاہی اپنی جگہوں سے بجلی کی سرعت کے ساتھ دیوان عام سے باہر کی جانب لپکے۔ سلطان کی نظریں باہر کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں۔ سلطان کے چہرے پر حیرت و استعجاب کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ تمام اہل دربار اپنی اپنی جگہوں پر کسمسا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان کے سپاہی ایک بوڑھے خواجہ سرا کو بازوؤں سے پکڑ کر سلطان کے سامنے لے آئے۔ خواجہ سرا نے اپنے دونوں بازوؤں میں کوئی چیز اٹھا رکھی تھی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے خواجہ سرا نے کوئی شیرخوار بچہ اٹھا رکھا ہو۔ بوڑھا خواجہ سرا زور زور سے روتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ اس نے عتاب شاہی کی ذرا بھر بھی پرواہ نہ کی۔ وہ دربار میں داخل ہوا اور واویلا مچاتا ہوا سلطان کی خدمت میں پیش ہونے کی بجائے ملکہ سروین کے سامنے جا کر داڑے مارنے لگا۔ ملکہ پہلے ہی اسے پہچان کر حیران و ششدر کھڑی تھی۔ یہ اس کا خادم خاص خواجہ سرا تھا۔ ملکہ اس کے ہاتھوں میں شیرخوار بچہ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ وہ سب کچھ بھول کر روتے ہوئے خواجہ سرا کی طرف دوڑی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یقیناً خواجہ سرا کے ہاتھوں میں ننھا شہزادہ تھا، سلطان محمد خان کا معصوم بھائی جو ابھی شیرخوار تھا اور ملکہ سروین کے بدن سے تھا۔ ملکہ زرد چہرہ لیے خواجہ سرا کی طرف بڑھی اور اپنے بچے کو اس کے بازوؤں سے چھین لیا۔ دربار پر اس واقعے سے عجیب ماحول طاری ہو چکا تھا۔ لوگ خواجہ سرا کے رونے اور بازوؤں میں بچے کو اٹھانے کے انداز سے اندازہ لگا چکے تھے کہ خواجہ سرا کے بازوؤں میں ملکہ سروین کے شیرخوار بچے کی لاش ہے۔ سلطان محمد خان کی عمر ابھی بمشکل 22 سال تھی۔ اس صورتحال سے بری طرح سٹپٹا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا تھا۔ ملکہ نے جوں ہی اپنے مردہ بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا، اس کی ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی جس سے پورا دربار لرز کر رہ گیا۔ ملکہ نے دیکھا کہ اس کا شیرخوار بچہ جس کی عمر 8 ماہ تھی مر چکا تھا۔ یہ اچانک کیسے مر گیا تھا؟ ابھی چند لمحے پہلے تو اپنے ننھے شہزادے کو جیتا جاگتا اور ہنستا مسکراتا چھوڑ کر آئی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے تو ننھا شہزادہ اپنی ماں کے ساتھ ہٹکیلیاں کر رہا تھا اور کھیل رہا تھا۔ پھر یہ اچانک کیسے ہوا کہ خواجہ سرا اس معصوم کی لاش اٹھا کر یوں اچانک دربار میں لے آیا؟ ملکہ حاضرین دربار کی پرواہ کیے بغیر رو رہی تھی۔ وہ ماں تھی اور ننھا شہزادہ اس کا لخت جگر تھا۔ سلطان بری طرح بوکھلا چکا تھا۔ یہ اس کا تخت نشینی کا پہلا دن تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خواجہ سرا سے حقیقت حال معلوم کرے۔ اس نے کس قدر نرم لہجے میں خواجہ سرا کو مخاطب کیا، خواجہ سرا یہ سب کیسے ہوا ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس معصوم کے قاتل کو ابھی اور اسی وقت جہنم رسید کر کے اپنے ننھے بھائی کا انتقام لے سکیں۔ سلطان کے آخری الفاظ میں گرج تھی، لیکن خواجہ سرا کا بیان سن کر سلطان کے پاؤں تلے سے حقیقی معائنوں میں تخت نکل گیا اور وہ اچھل کر نیچے فرش پر اتر آیا اور اگلے لمحے پورے دربار نے اس تمانچے کی آواز سنی جو سلطان نے بوڑھے خواجہ سرا کے چہرے پر رسید کیا تھا، کیونکہ خواجہ سرا نے سلطان سے کہا تھا، واہ سبحان اللہ، قاتل بھی پوچھتا ہے کہ ننھے شہزادے کو کس نے قتل کیا ہے۔ اہلیان دربار میں دہائی دیتا ہوں کہ اس معصوم اور ننھی جان کو تمہارے نئے سلطان نے قتل کروایا ہے، میں دہائی دیتا ہوں۔ خواجہ سرا زور زور سے چیخ رہا تھا۔ تمام اہلیان دربار مارے حیرت اور خوف کے سن ہو کر رہ گئے۔ خواجہ سرا نے بے حد بے باکی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے عتاب شاہی کو کھلم کھلا دعوت دی تھی۔ اس نے سر دربار تخت نشینی کے پہلے روز ہی سلطان محمد خان پر اپنے ننھے بھائی کے قتل کا الزام عائد کر دیا تھا۔ ملکہ سروین یہ خبر سن کر یکدم خاموش ہو گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلطان کو دیکھنے لگی۔ کچھ وقت کے لیے سلطان سمیت تمام دربار کو سانپ سونگ گیا۔ ہر
کوئی اپنی جگہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ملکہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے شیرخوار بچے کی لاش کو اپنے سینے سے بھینچ رکھا تھا اور حسرت بھری نظروں سے اس سلطان کو دیکھ رہی تھی جس کی تاجپوشی پر وہ آج اسے مبارکباد دینے کے لیے آئی تھی۔ بوڑھا خواجہ سرا ابھی تک دیوان عام کے فرش پر ننگے پاؤں کھڑا تھا اور اہلیان دربار اپنی سانسیں روکے حکم سلطانی کے منتظر تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا سردار اپنی نشست سے اٹھا اور سلطان سے مخاطب ہوا۔ سلطان معظم، اہلیان دربار حکم شاہی کے منتظر ہیں اور سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور والا نے تخت نشینی کے پہلے روز ننھے شہزادی کی موت کا حکم کیوں کر صادر فرمایا۔ اب سلطان محمد خان کے لیے مزید خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے تخت شاہی کی جانب بڑھا اور انتہائی جارحانہ انداز میں تخت پر چڑھا، لیکن اس نے مسند پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر اپنے درباریوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر کسی زخمی شیر کی طرح گرجا، ہم حکم دیتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت معصوم شہزادے کے قاتل کو زنجیر ڈال کر ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے کس شیطان کے حکم پر یہ منحوس اور مکروہ فعل سرانجام دیا ہے۔ ہم معصوم شہزادے کے قاتل کا سر خود اپنے ہاتھ سے قلم کریں گے۔ سپاہی اندرونی محل کی طرف دوڑتے چلے گئے، لیکن سلطان گھوم کر خواجہ سرا سے مخاطب ہوا۔ ہم ملکہ معظمہ کے خواجہ سرا کی گستاخی معاف کرتے ہیں اور خواجہ سرا سے دریافت کرتے ہیں کہ اسے کس طرح ننھے شہزادے کے قاتل کی بابت معلوم ہوا۔ اب خواجہ سرا بھی اپنی جذباتی کیفیت سے کس قدر سنبھل چکا تھا اور کچھ سلطان کے بولنے سے احساس دلایا کہ اس نے بلا تحقیق نئے سلطان پر چھوٹے بھائی کے قتل کا الزام اس کے سر باندھ کر سر دربار اپنے موت کو دعوت دی ہے، لیکن جو ہی سلطان نے اسے معاف کیا اس کی جان میں جان آئی اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سلطان معظم، اس دہائی کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ننھے شہزادے کے قاتل نے شہزادے کو قتل کرنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ اس نے شہزادے کو سلطان معظم کے حکم سے قتل کیا ہے۔ خواجہ سرا کی بات سن کر سلطان لرز گیا۔ اس نے گرجدار آواز میں بے اختیار ہو کر کہا، کون ہے وہ بدبخت جس نے ہم پر اتنا بڑا الزام لگایا اور جس نے اس معصوم کے خون سے ہاتھ رنگے؟ سلطان کے چہرے پر جوانی کا جوش شاہی جو جلال کے روپ میں ظاہر ہوا اور دربار میں موجود ہر شخص اپنی جگہ سہم کر رہ گیا۔ خواجہ سرا کی حالت اب پہلے سے بالکل مختلف تھی۔ وہ اپنے پچھلے رویے پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ پھر کہا، سلطان معظم، معصوم شہزادے کو ینیچری کے سپہ سالار نے شاہی کنیزوں کو آپ کا بتا کر حاصل کیا اور اس شفاق انسان نے 8 ماہ کی اس ننھی جان کو حمام میں لے جا کر پانی کے حوض میں غرق کر دیا۔ ایک دم پورے دربار کی توجہ ملکہ کی جانب مبذول ہو گئی، کیونکہ ملکہ کھڑی کھڑی اپنی جگہ پر لڑکھڑائی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سلطان فوراً آگے بڑھا اور ملکہ سروین کو سہارا دیا۔ کچھ دیر بعد ملکہ اپنے کمرے خاص میں شاہی طبیبوں کی زیر نگرانی اپنے بستر پر تھی۔ دربار ابھی تک برخاست نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے خواجہ سرا سے تمام واقعے کی تفصیل پوچھی اور ینیچری کے سپہ سالار کو زنجیروں میں جکڑ کر اپنے حضور پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن اس سے پہلے کہ سلطان کے نئے حکم کی تعمیل کے لیے سپاہی روانہ ہوتے، خفیہ محکمے کا سربراہ بہرام خان ینیچری کے قاتل سپہ سالار کو گرفتار کر کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سپہ سالار بے خوفی کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا اور سلطان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اسے ینیچری کے سپہ سالار کی بے باکی پر حیرت بھی تھی اور بے حد غصہ بھی آ رہا تھا، جس نے اپنے انداز سے یہی ظاہر کیا تھا جیسے اس نے کوئی کچھ کیا ہی نہ ہو، بلکہ جو کچھ کیا ہو درست کیا ہو۔ سلطان کے لیے سپہ سالار کا انداز چڑھانے جیسا تھا، چنانچہ اس نے انتہائی سخت اور سرد لہجے میں سپہ سالار کو مخاطب کیا، سپہ سالار، ہمیں صرف 2 الفاظ میں اپنے سوال کا جواب درکار ہے۔
ہے, کیا تم نے ہمارے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کا سفاک اور سنگین جرم کیا ہے یا نہیں؟ ہاں, میں نے ننھے شہزادے کو قتل کیا ہے, لیکن ایسا کر کے میں نے کوئی جرم نہیں کیا. میں نے جو کیا ہے سلطنت کی بہتری کے لیے کیا ہے, کیونکہ سلطنت عثمانیہ میں ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ سلطنت کے شہزادے تخت و تاج کے لیے پوری قوم کے مقدر کو داؤ پر لگاتے رہتے ہیں. خاموش, تم حد ادب سے گزر چکے ہو. تم نے صرف ننھے شہزادے کو قتل ہی نہیں کیا بلکہ ہم پر جھوٹا بہتان بھی باندھ رکھا ہے, جس کی بنا پر ملکہ کا خواجہ سرا اور دربار کے دیگر لوگ ہمیں اس کام میں تمہارے ساتھ شریک سمجھتے ہیں, حالانکہ ہم دربار میں اپنے پروردگار کو حاضر جان کر یہ حلف دیتے ہیں کہ ہم اس سفاک درندگی کے بارے میں بے خبر تھے, اور تمہاری یہ جسارت بھی قابل معافی نہیں جو تم نے عثمانیہ تخت و تاج کے لیے لڑنے کا بہتان باندھا ہے. ہم تمہیں سزائے موت سنانے سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو, قیصر قسطنطنیہ کے لیے یا شاہ ہنگری ہونیانڈے کے لیے؟ سلطان نے ایک طرح سے سپہ سالار کو سزائے موت کا حکم سنا دیا تھا, لیکن در حقیقت وہ دل سے ڈر رہا تھا. اسے اچھی طرح علم تھا کہ ینیچری جیسی مزور سپاہ کا سپہ سالار اگر تخت-نشینی کے پہلے دن ہی نئے سلطان کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا تو ایک بار پھر اس فوج میں بغاوت پھوٹ پڑے گی. آج سلطان کے لیے زندگی کا مشکل ترین لمحہ گزارنا ناممکن ہو رہا تھا. اگر ننھے شہزادے کے سفاکانہ قتل کا بدلہ سپہ سالار سے نہ لیتا تو اہلیان دربار اور دیگر عوام میں شدید ناراضگی پھیل سکتی تھی, خصوصاً جب اس کی سوتیلی ماں ملکہ سروین اپنے شیرخوار بچے کی جدائی پر نڈھال تھی, اور خود سلطان کو بھی اپنا بھائی عزیز تھا اور پیارا تھا. اسے سپہ سالار پر بے حد غصہ آ رہا تھا, لیکن وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا. اس نے سپہ سالار سے یہ سوال اسی لیے کیا تھا تاکہ سپہ سالار کے تعلقات عیسائیوں کے ساتھ ظاہر ہوں اور اس سفاک درندے کی گردن آسانی سے مار سکے, لیکن سپہ سالار نے پھر اس طرح جواب دیا. سلطان معظم سلطان بایزید یلدرم نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو اسی مقصد کے تحت قتل کر دیا تھا جو آج کے روز میرا مقصد تھا, اور اس دربار کے علماء نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے. چنانچہ شہزادہ یعقوب کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا تھا تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو سکے. آج میں نے بھی اسی غرض سے شہزادے کی جان لی ہے تاکہ سلطنت آنے والے فتنے سے بچ جائے. سپہ سالار کا جواب بڑا عجیب تھا. سلطان نے کڑک کر کہا, تم سراسر جھوٹ بکتے اور مفتیان اسلام پر بہتان لگاتے ہو. یہ سلاطین اسلام کا شیوا نہیں بلکہ فرعین مصر کا شیوا رہا ہے جو بچوں کو تخت و تاج چھن جانے کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے. ہم تمہیں کسی صورت معاف نہیں کر سکتے, چاہے ہمیں پوری سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑے. سلطان نے دل میں ارادہ کرتے ہوئے پتھر کی طرح سخت لہجے میں کہا اور حکم دیا کہ سپہ سالار کا سر قلم کر کے ملکہ معظمہ کے قدموں میں ڈال دیا جائے. حکم سنتے ہی ینیچری کے سپہ سالار نے پہلی مرتبہ گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کیا اور اضطراب لہجے میں سلطان سے مخاطب ہوا. سلطان معظم, ایک شیرخوار کے عوض سلطنت عثمانیہ کی عظیم فوج ینیچری کا مستقبل داؤ پہ لگا کے ضرر رساں ثابت ہو سکتا ہے. اس طرح پچھلی مرتبہ کی طرح فوج میں بغاوت پھیلنے کا اندیشہ بھی ہے. مجھے اپنی جان عزیز نہیں, میں سلطان معظم کے حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس طرح سلطنت بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گی. سپہ سالار کی بات میں چھپی ہوئی دھمکی کو سلطان صاف محسوس کر رہا تھا, لیکن اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کسی صورت میں اس ظالم قاتل کو معاف نہیں کرے گا. اس کے حکم پر جلاد سپہ سالار کا کام سر دربار تمام کرنے کے لیے آگے بڑھا, لیکن اس سے پہلے کہ زنجیروں میں جکڑے سپہ سالار کو جان سے مارتا, یکدم ایک طرف سے قاسم بن ہشام نے آگے بڑھ کر سلطان کی خدمت میں عرض کی, سلطان معظم, ایک سرکاری سراغ رساں کی حیثیت سے میں سلطان معظم سے اجازت چاہتا ہوں کہ وہ اس مجرم کو مزید تفتیش کے لیے میرے حوالے کر دیں تاکہ اس سے معلوم کیا جا سکے کہ اس نے یہ مذموم فعل کس کے اشارے
پر سر انجام دیا۔ قاسم نے گویا سلطان کی مشکل آسان کر دی۔ اس طرح اگر سپہ سالار کا تعلق سچ مچ کسی مسیح سازش سے ثابت ہو جاتا تو یعنی جری کے سپہ سالار کا قتل بہت آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ ادھر سلطان کو قاسم کی مداخلت سے حوصلہ ملا اور ادھر سپہ سالار کی جان میں جان آئی۔ اسے قاسم بن ہشام کی مداخلت سے یوں لگا جیسے رحمت کا فرشتہ اس کی مدد کو آ پہنچا ہو۔ سلطان نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ننھے شہزادے کے صفاک قاتل کو قاسم بن ہشام کے ہمراہ لے جائیں۔